السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورا۔ یہ بہت ہی بڑا عالم دین تھا، بہت ہی بڑا متقی تھا، بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے اپنی روحانیت کے ذریعے سے عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی اور لوگ دور دور سے اس کے پاس دعا کے لیے آیا کرتے تھے اور اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو شاگردوں کی تعداد تھی وہ بھی ایک بہت ہی بڑی تعداد تھی، یعنی بہت بڑی تعداد میں اس کے پاس شاگرد تھے جو اس سے علم دین سیکھا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ قوم جبارین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو قوم جبارین کے بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر اس آدمی یعنی بلعم بن باورا کے پاس آ گئے اور اس کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا لشکر لے کے ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم تیرے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی لشکر کے خلاف بد دعا کر تاکہ ہمیں اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے۔ یہ سن کر بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کروانا چاہتے ہو، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت بالکل تباہ ہو جائے گی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بلعم بن باورا کا یہ جواب سن کر قوم جبارین کے لوگ رونے لگ گئے اور انہوں نے رو رو کر اس بندے سے ریکویسٹ کی، عرض کی کہ نہیں، تم بددعا ضرور کرو وگرنہ ہم ہلاک و تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ چلو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، اگر مجھے استخارے کے اندر ان کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کوئی اشارہ مل گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کر دوں گا، لیکن اگر مجھے استخارے کے اندر کوئی اشارہ نہ ملا تو میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ تو پھر بلعم بن باورا نے ایک استخارہ کیا تو استخارے کے اندر بھی اس کو کوئی اشارہ نہیں ملا، تو اس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے استخارے کے اندر کوئی بھی پازیٹیو اشارہ نہیں ملا۔ جب بلعم بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کرنے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا تو قوم جبارین نے بہت ہی قیمتی اور مہنگے تحفے اکٹھے کیے اور یہ سارے کے سارے تحفے اس بندے کی خدمت میں پیش کر دیے اور اس کو کہا کہ ہم تمہیں اس سے بھی قیمتی تحفے اور دیں گے، تم لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو۔ ان قیمتی تحائف کو دیکھ کے بلعم بن باورا بہت ہی بڑا لالچی بن گیا اور اس کی لالچ اس کی عقل کے اوپر غالب آ گئے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ایگری ہو گیا۔ بلعم بن باورا اپنی گدی کے اوپر سوار ہوا اور بد دعا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے سفر پر روانہ ہوا تو اس کی گدی بار بار بیٹھ جایا کرتی تھی اور مڑ مڑ کر دیکھا کرتی تھی، تو اس نے اپنی گدی کو مارنا شروع کر دیا اور گدی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس گدی کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس گدی نے اس بندے کے ساتھ بلعم بن باورا کے ساتھ گفتگو کی۔ گدی نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے اوپر لعنت ہو کہ دیکھو میرے سامنے فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی ہے جو مجھے واپس مڑنے کے اوپر قائل کر رہی ہے اور تم ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے عظیم لشکر کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ گدی کی یہ تقریر سن کر بھی بلعم بن باورا واپس نہ آیا بلکہ حسبان نامی ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کرنا شروع کی۔ جس وقت وہ حسبان نامی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کر رہا تھا تو قوم جبارین کے کچھ لوگ بھی اس بلعم بن باورا کے ساتھ تھے۔ اس نے جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا شروع کی تو جوں ہی وہ الفاظ نکالا کرتا تھا وہ سارے کے سارے الفاظ اس کی اپنی قوم کے خلاف ہی نکلتے تھے۔ اس دوران اس کی قوم یعنی قوم جبارین نے اس سے کہا کہ اے بلعم تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے تو بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنی ہے لیکن تو اپنی قوم کے خلاف ہی بد دعا کر رہا ہے۔ یہ سن کر بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے کہا کہ میری اپنی زبان کے اوپر کوئی بھی اب اختیار نہیں رہا، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف الفاظ نکالتا ہوں لیکن یہ الفاظ چینج ہو کر میری اپنی قوم کے خلاف ہی نکلتے ہیں۔
پھر اچانک اس کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا اور اس کی زبان، جس زبان سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ زبان اس کی منہ سے نکلی اور سینے کے اوپر لٹک گئی، اور اس کے بعد بلعم بن باورا نے رونا شروع کر دیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، میں اسی دنیا کے اندر ہی عذاب الہی میں گرفتار ہو چکا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے رسول اور اس کے لشکر کے خلاف بد دعا شروع کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد بھی بلعم بن باورا باز نہ آیا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اگر اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دینا چاہتے ہو تو میں تمہیں جس طرح بتا رہا ہوں تم ویسے ہی کرو، تم ہزاروں کی تعداد میں حسین لڑکیوں کو تیار کرواؤ، ان کو اعلیٰ قسم کا زیور پہناؤ اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں روانہ کر دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے کسی ایک بندے نے بھی ان عورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زنا کر لیا تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ قوم جبارین نے جب ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں روانہ کیا تو بنی اسرائیل کا ایک سردار ایک لڑکی کے اوپر فریفتہ ہو گیا، ایک لڑکی کا عاشق بن گیا۔ بنی اسرائیل کا یہ سردار اس لڑکی کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ فتویٰ پوچھا کہ اے نبی اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو، اس سردار کو منع فرمایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ابھی حرام ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ شخص اس لڑکی کے پیار میں بہت ہی اندھا ہو چکا تھا اور وہ سردار اس لڑکی کو لے کے اپنے خیمے میں گیا اور وہاں جا کے اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھنٹے بھر کے اندر اندر تقریباً 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے، اور اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور یہ ناکام ہو کر یہاں سے واپس لوٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس واقعہ کا بہت ہی سخت صدمہ ہوا اور آپ کو اس کی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس واقعہ سے ان علماء کرام کو اور ان لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالدار لوگوں سے اور حکومتوں کے کہنے پہ خلاف شریعت فتویٰ دیتے ہیں اور انعامات کی لالچ میں آ کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتا ہے۔ آپ خود ہی ملاحظہ کریں کہ بلعم بن باورا ایک بہت ہی بڑا عالم دین تھا، بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کی لالچ اس کی عقل کے اوپر غالب آ گئی اور اس نے دنیاوی تحائف کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے خلاف بد دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب الہی مسلط کر دیا اور وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔